بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کا کورس کوڈ 65526552 ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ پارٹ 1 درسی کتب کی تیاری کا لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے۔ آج کی ہمارے اس لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے درسی کتب کا جائزہ، ایویلویشن آف ٹیکسٹ بک۔ درسی کتب کا جائزہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس تناظر میں درسی کتب کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا اہم مراحل ہیں جن سے گزر کر ان کا جائزہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ نصاب میں درسی کتب کی حیثیت منفرد ہے۔ درسی کتب تعلیم کے معیار کی عکاسی کرتی ہے۔ ہماری تعلیمی نظام میں درسی کتب کا غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ اساتذہ طلباء کے لیے کتاب علم کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ تدریس کا مرکز، امتحانات کا محور بھی درسی کتب ہی ہے۔ ایسی صورتحال میں درسی کتب کا جائزہ ایک لازمی امر ہے، تاہم کتب کے معیار کی مسلسل پرکھ ہوتی رہے اور خامیوں کا استحباب کیا جاتا رہے۔ معیاری درسی کتب جو وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکے، معیاری تعلیم کی ضمانت ہوتی ہے۔ کتاب کے معیار کی جانچ کے لیے اہم پہلو کی شناخت بھی ضروری ہے، جن کے تجزیے سے معیار کی نشاندہی کی جا سکے۔ درسی کتب متجزل پہلو کو کتاب کے جائزے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مضمون کی نصاب میں حیثیت۔ مضمون کی حیثیت سے مراد اسکیم آف اسٹڈیز میں مضمون کو لازمی یا اختیاری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مضمون کی اہمیت بلحاظ مجموعی یا پیریڈ امتحانی نمبر کیا ہے۔ امتحان پاس کرنا لازمی ہے یا اختیاری؟ کیا مضمون تھیوری ہے یا پریکٹیکل مشتمل ہے؟ کیا پریکٹیکل جو اس مضمون میں ہے لازمی جز ہے؟ کیا نصاب کے مقاصد اور سلیبس طے شدہ ہیں؟ مضمون اور نصاب کی خصوصی تربیت وغیرہ۔ مضمون، مصنف کے قواعد۔ مصنف کی قابلیت اچھی کتاب کی ضمانت ہے، مثلاً تعلیم، تجربہ، متعلقہ درجہ کا تدریسی تجربہ، مضمون میں مہارت، تربیت وغیرہ۔ اس کے علاوہ مصنفین کے انتخاب کا طریقہ بلحاظ جنس، گروپ میں تمام طبقوں اور صوبوں کی نمائندگی، وقت کی حدود وغیرہ کو بھی زیر کار جائزہ لایا جاتا ہے۔ نفس مضمون کا انتخاب۔ نفس مضمون کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل پہلو کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اختیار کردہ مقاصد، سلیبس سے مطابقت، قومی اقتدار، پالیسیوں سے مطابقت، ماہرین کی رائے، تحقیق پر مبنی نفسیاتی، بالخصوص لرننگ کے اصول پر مبنی، طلباء کے معاصل مطابقت، طلباء کے ماحول، روزمرہ تجربات، دلچسپی، تاریخ سے مطابقت، طلباء کی ضرورت، عمر جماعت سے مطابقت، دوسرے مضامین سے معیار، موازنہ، مضمون کے ضروری پہلو، معلومات، نظریہ، حقائق، تصورات پر مبنی۔ مواد کی تنظیم۔ مواد کے ابواب میں تقسیم، موزونیت، ہر باب تدریس، مقاصد سے مطابقت، موضوعات کی باہمی طور پر ہم آہنگی، ہر باب میں تمہید سے تلخیص تک یکساں انداز، تمام ابواب میں نفس مضمون کو مربوط انداز میں پیشکش، درسی مواد کی پیشکش۔ اس ضمن میں متعدد پہلو کو زیر بحث لایا جا سکتے ہیں، متعلقہ معلومات اور تصورات کے اعادہ، تعارف، مقاصد، مواصلات کی نشاندہی، عنوانات، ذیلی عنوانات کی ترتیب، مسائلوں کی ماحول اور عمر سے مطابقت، تصورات میں توازن، تدریس کے لیے موضوع ترتیب، مرکزی اور ذیلی تصورات کی نشاندہی، معاون تصویری موجودگی۔ ادبی سلوب۔ ادبی سلوب کے ضمن میں متجزل پہلو کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، زبان کی سطح، پیرا بندی، الفاظ، اصطلاحات، مشکل الفاظ اور اصطلاحات کی وضاحت، زبان کے دوسرے مضمون سے مطابقت۔ تدریس میں معاونت۔ معیاری تدریس کے لیے اساتذہ کی رہنمائی اور معاونت لازم امر ہے۔ درسی کتب کے اس پہلو کو بھی زیر جائزہ لایا جا سکتا ہے۔ کیا ابواب میں اساتذہ کے لیے تدریس مقاصد ترتیب دینے کے لیے اشارات موجود ہیں؟ کیا مواد کی تنظیم اسباب کو تربیت دینے کے لیے موضوع ہے؟ کیا کتاب اساتذہ کی منصوبہ بندی میں معاونت مہیا کرتی ہے؟ کیا کتاب کا تجویز، مواد مقرر اور ایسے پڑھایا جاتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا تدریس کے لیے اساتذہ کو دوسری کتاب اور رسالے سے مدد لینی پڑتی ہے؟ کیا متعلقہ رہنمائی کے اساتذہ دستیاب ہیں؟ مشقی سوالات۔ درسی کتب کے ہر باب کے آخر میں مشقی سوالات ترتیب دیے جاتے ہیں، جن کا مقصد مزید مشق، اعادہ کرنا، امتحانی سوالات کی نوعیت سے تعارف، مشق، تصورات، اطلاق وغیرہ ہوتا ہے۔ مشقی سوالات سے معیار جائزہ لینے کے لیے متجزل پہلو کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ کیا مشقی سوالات معیاری ہیں؟ کیا سوالات تدریسی مقاصد سے مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا سوالات طلباء سے متوقع کارکردگی کے معیار کی وضاحت کرتے ہیں؟ کیا سوالات طلباء سے سوچ کو جنم دیتے ہیں؟ کیا سوالات مطلوبہ مشق کے مواد کو مہیا کرتے ہیں؟ کیا سوالات اعادہ کارکردگی کے لیے کافی ہیں؟ کیا سوالات تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں؟ کیا سوالات اساتذہ کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے لیے موزوں ہیں؟ ٹیکنیکل معیار۔
کتاب کی اپنی بھی حیت زیر جائزہ لائی جاتی ہے، جس سے متعلق کتاب کے ٹیکنیکل معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس ضمن میں سرورق کاغذ معیار، پرنٹنگ کوالٹی، اشکال، جلد وغیرہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ کیا سرورق جاذب نظر ہے؟ کیا کاغذ معیاری ہے؟ تصویر اشکال کی تعداد موضوع ہے؟ کیا اشکال کے نام اور دیگر اشعارات درست ہیں؟ کیا الفاظ کی جسامت سائز مناسب ہے؟ کیا کتاب باری اور برکم تو نہیں؟ کیا کتاب عام دکانوں پر دستیاب ہے؟ درسی کتب کے جائزے کے طریقہ کار۔ اگرچہ بہت سے اساتذہ مؤثر جائزے کا شعور رکھنے کے لیے درسی کتب کا جائزہ قدر زبان سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو کتاب میں بارے میں ہارٹلے نے 3 عنوانات کی نشاندہی کی ہے اور جائزہ لینے والے مشورہ دیا ہے، وہ 3 باتوں کو پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ پہلے ہم ان 3 باتوں کو دیکھتے ہیں جو ہارٹلے نے بتائی ہیں، اس کے بعد ہم اس کا تفصیلی جائزے کی طرف بڑھیں گے۔ کیا کتاب تدریسی اہداف کی ضرورت کے مطابق ہے؟ کیا کتاب مواد میں کافی وسعت اور گہرائی موجود ہے؟ کیا اس میں کچھ اضافے اور ترمیم کی گنجائش ہے؟ 3 میں سے آخر سوال تشویش کا باعث ہے، لیکن کچھ ماہرین جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کلاس روم میں کتاب کی ضرورت نہیں، استاد ہی سب کچھ ہے جو نصاب اور اس کے مقاصد متعلق تو پر واقف ہے، اور جو کچھ پڑھاتا ہے آئین نصاب اور نصابی کتب کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے جو اس پر عمل پیرا ہوں ان کے لیے تیسرا سوال قابل توجہ نہیں۔ لیکن ہارٹلے کے تیسرے سوال کو بہرحال اہمیت موجود ہے۔ جب کبھی نصاب اور مواد کی وسعت، گہرائی اور خلیج محسوس ہو تو مواد تدریس اہداف کو پورا نہیں کرتا، تو ضرورت ہوگی کہ معلم اس خلیج کو پر کرنے اور پل کے فرائض سر انجام دے سکے اور موضوع ترمیم و اضافے سے تدریس مواد قابل فہم بنائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا تفصیلی معائنہ، یعنی ڈیٹیل ایگزامینیشن۔ بہت سے ماہرین کورس کتابوں کے تدریسی زبان کے عنوانات سے تفصیلی معائنے کی سفارشات کرتے ہیں۔ اس کے لیے طویل چیک لسٹ مہیا کی گئی ہے، جس کے ذریعے وسیع جائزہ لینا مقصود ہوتا ہے۔ شیلڈن کی چیک لسٹ بہت وسیع ہے، جس میں تمام پہلو کا جائزہ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں درسی مواد، عنوانات، متضاد عوامل جیسے گرافک، طبی خصوصیات، مواد کا استناد اور لچک کا جائزہ۔ اگرچہ یہ طریقہ عام ہے اور سیدھا سادہ، لیکن کچھ دیگر مصنفین کا مشورہ ہے کہ زبان کے تدریس کا مواد کا جائزہ لینے کے بجائے اس کی وقوفی اور غیر مؤثر متعلم جیسے عوامل پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ذکر سوا چال کا جائزے کا طریقہ۔ کتاب کے جائزے کے لیے بلوم کی ٹیکسٹامنی کے وقوفی میدان، کوگنیٹیو ڈومین کے استعمال کے حامی، جس ذرائع کا جائزہ لیا جائے، متعلقہ کتاب سے کون سے اعمال اور مہارتوں کے حصول کی ضرورت ہے، جس کتاب میں فہم مکمل کے علاوہ انالیسس، تجزیے اور جوڑ بھی شامل ہوں، اس کی ریٹنگ کے درجہ ذیل ثابت کیا جا سکے۔ درسی کتاب کے عمومی جائزے کے لیے چیک لسٹ۔ درسی کتاب کے عمومی جائزے کے لیے یہ درج ذیل چیک لسٹ کے مطابق جائزے کا طریقہ کار زیادہ اپنانا زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ کتاب میں کون سے نظریات، لوگ اور پس منظر اس لیے شامل نہیں کہ تاکہ متضاد بحث مباحث سے شروع نہ ہو جائیں۔ سیاسی معاشی ماحول جس میں کتاب سازی ہونا جاتی ہی ضروری ہے تاکہ معلومات ہو سکے کہ کتاب کا مواد، ہیئت، دائرہ کار اس ماحول کے کہاں تک مناسب، غیر مناسب اثرات اثر انداز ہو سکے۔ اس کتاب کے مصنف و پبلشر کا پس منظر کیا ہے اور کتاب کی معاونیت میں کس قدر اضافہ ہو سکا ہے۔ جو کچھ کتاب سے پڑھے اور جو لیکچر یا مباحثوں اور تمثیلوں سے سنے اور سیکھے، ان میں کیا تعلق ہے۔ زیر جائزہ کتاب میں کون سا اہم سوال اور معلومات پیش کیا گیا ہے، یہ تعین کیسے ہوگا اور یہ نظریہ اہم ہے یا نہیں۔ کتاب میں دی گئی مہارتوں کا جائزہ۔ متعلم کی زبان دانی کی مہارتوں میں اضافہ ESL پروگرام کا اہم مقصد ہے۔ یہ مہارتیں کس جماعت میں کس طرح سکھائی جاتی ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں، کس پروگرام میں کوئی ایک اور کسی دوسرے میں کوئی دوسرا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر کتاب کی اثر انگیزی متعلم معاونت کے حوالے سے جانچنا، اس جائزہ کے لیے متعدد سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ کتاب ان مہارتوں پر توجہ مرکوز ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ کیا یہ واقعی ان مہارتوں کی تعلیم دیتی ہے یا صرف انہی مہارتوں کی مشق کروائی جاتی ہے؟ وقوف مہارتیں۔ کتاب کے جائزے میں وقوفی مہارتوں کا جائزہ بھی ایک اہم ہے، اس لیے کلاس روم کے طلباء کی وقوفی سطح پر ضرور تو سامنے رکھا جائے۔ بلوم کی ٹیکسٹامنی کے پیش نظر طلباء کی صلاحیت اور کتابوں کا جائزہ لیا جائے اور انتخاب اور فیصلے کی سہولت کی جائے۔ مشقوں اور سرگرمیوں کا جائزہ۔ کتاب میں معیار کے جائزے میں موجود مشقوں اور سرگرمیوں کے جائزے کے لیے 4 بنیادی سوالات کا جواب ضروری ہے۔ بعض اوقات مشقیں ایسی سوال دی جاتی ہیں جو بہت
بہت آسان ہوتے ہیں، معلم کے لیے کوئی راستہ نہیں بتایا جاتا، لیکن معلم اور متعلم میں اضافہ نہیں کرتی، حالانکہ متعلم مفاد ایسی مشق و سرگرمیوں کی جس سے اس کے متعلم میں اضافہ ہوتا ہے، تب ممکن ہوگا جب مشق کے سلسلے میں متعلم کو معلم سے اور دیگر ساتھیوں سے تعاون حاصل کی ضرورت ہوگی۔ کیا مشقیں متوازن انداز میں پیش کی گئی ہیں؟ کیا ان میں آزادی اور دونوں پہلو کو شامل کیا گیا ہے؟ کنٹرولڈ مشقوں میں سوالات اور اس طرح کے دیے گئے ہیں کہ متعلم کا ایک ہی جواب دے سکے، جیسے خالی جگہ پور کریں، اس کے لیے طلباء کافی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن طلباء کو آزادی سے تجربات کرنے کے مواقع دیے جانے چاہیے تاکہ وہ خود جملے تخلیق کر سکے، اس کی زبان میں وسعت پیدا ہو اور آزاد مشقیں ایسے مواقع مہیا کر سکے۔ کیا مشقیں ترقی پذیر ہیں؟ کتاب کے جائزے میں یہ خیال رکھنا کہ کتابوں کی تدریس کے عمل میں جنس تعلم اضافہ ہونا چاہیے، مشقوں میں بھی ترقی کا عمل نظر آنا چاہیے، کیونکہ مشقوں سے تعلم تقویت میں آتی ہے کہ مشقیں متنوع اور چیلنجز تدریس کے عمل میں طلباء میں تعلم کی ترغیب، چیلنج کی فضا قائم رکھنے سے تعلم میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جائزے کی وقت معلم کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہر سبق میں کوئی چیز ہے جس میں متعلم کی دلچسپی سے تدریسی عمل میں آسان ہے، اور نئی بات کا سیکھنا بھی ایک چیلنج کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس سے متعلم کی توجہ بڑھتی ہے۔ کتاب کے جائزے میں درجہ المواد کا خیال رکھنا ہوئے اسے مؤثر طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اگر اس لیکچر میں آپ کو کوئی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا تاکہ میں اس کا جواب کو فراہم کر سکوں۔ مزید ان لیکچرز کی امپرومنٹ اور بہتری کے لیے بھی اگر آپ کو کوئی سجیشن ہے وہ تو بھی کمنٹ باکس میں دیجیے گا تاکہ میں اس پر عمل کر کے اپنے اندر مزید امپرومنٹ لا سکوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔